وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی لعنت نہ کی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں۔ آج آخری لمحات میں بستر کے اوپر زبان مبارک حرکت میں آ رہی اور یہود و نصارہ کے لیے لعنت کا پیغام سنا رہی۔ وہ کیا جرم تھا یہود و نصارہ کا جس پہ پیارے نبی اتنے غضبناک ہوئے کہ آخری لمحات پہ بھی یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ جرم بیان کیا آپ نے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، پوجا کے مرکز بنا لیے، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبروں پہ، نیاز قبروں پہ، ذبح قبروں کے لیے، مردے کو پکارنا، مردے کے سامنے سوالی بننا، مردے کے لیے رونا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چراغ جلانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے پھول چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چادریں چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل، جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے قبر پر آنا، مردے کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سارے اعمال کرنا کہ بابا راضی ہو گیا تو ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیر راضی ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ مرکز عبادت کا، اللہ کی عبادت کا جو مساجد میں ہوا کرتا تھا، اس مرکز کو مسجد سے چھینا، قبروں پہ بنایا، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبر والوں کو مشکل کشا، قبر والوں کو حاجت روا سمجھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ پہ، ان کا یہی جرم تھا جو آج کلمہ پڑھ کے ہماری اکثریت کر رہی ہے۔